فرض کریں کہ آپ ایک اسپیس شپ میں بیٹھے اسپیس میں سفر کر رہے ہیں اور اچانک آپ کے سامنے ایک گیس جائنٹ پلینٹ نمودار ہوتا ہے۔ اس کی سطح پر سرخ نارنجی اور بھورے رنگوں کے طوفان ناچ رہے ہیں۔ اس کے گرد درجنوں چاند گھوم رہے ہیں اور ہر چاند ایک اپنے اندر نئی دنیا ہے۔ یہ سیارہ نہ صرف زمین کو ایسٹرائڈ سے بچاتا ہے بلکہ اگر چاہے تو ایک لمحے میں زمین کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے جوپیٹر، ایک خوبصورت قاتل۔ لیکن جوپیٹر کے وہ راز کیا ہیں جو آج تک زمین پر موجود زیادہ تر انسان نہیں جانتے؟ آج ہم اس سیارے کے تاریکی میں جھانکیں گے جو بظاہر حفاظت کرتا ہے مگر اندر سے سولر سسٹم کا سب سے خطرناک وجود ہے۔ جوپیٹر سے بڑا نہیں، یہ خوفناک حد تک بڑا ہے۔ زمین سے 11 گنا زیادہ چوڑا، 318 گنا زیادہ وزنی۔ اگر باقی تمام سیارے پلینٹ جمع کیے جائیں تو وہ سب 2 بار جوپیٹر کے اندر سما سکتے ہیں۔ لیکن اس سائز کے پیچھے چھپی ہے گریوٹی کی ایک ایسی طاقت جو نہ صرف خلا کی سمتیں بدل سکتی ہے بلکہ چھوٹے سیارے اور ایسٹرائڈ کو راستے میں بھی روک سکتی ہے۔ آپ نے شو میکر لیوی 9 کا واقعہ سنا ہوگا۔ 1994 میں یہ ایک ایسٹرائڈ جوپیٹر کی گریوٹی میں پھنسا اور پھر اس سیارے سے جا ٹکرایا۔ ٹکرانے کا اثر اتنا طاقتور تھا کہ اس سے پیدا ہونے والے داغ آج بھی جوپیٹر کی سطح پر نظر آتے ہیں۔ سوچیں اگر یہی اسٹرائڈ زمین سے ٹکراتا تو کیا ہوتا؟ جوپیٹر کی سب سے مشہور و خوفناک پہچان ہے اس کا دا گریٹ ریڈ اسپوٹ، ایک ایسا طوفان جو زمین سے 3 گنا بڑا ہو اور 350 سال سے مسلسل چل رہا ہو۔ ہوا کی رفتار 600 کلومیٹر فی گھنٹہ، مسلسل لائٹننگ، گیس کے بادل جو کئی کلومیٹر گہرے۔ یہ طوفان اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم زمین کو اس میں رکھیں تو اندر ہی غائب ہو جائے۔ اب تصور کریں اگر انسان کبھی وہاں اترنے کی کوشش کرے، نتیجہ پہلے کرسٹ پھر ویپرائز پھر ہمیشہ کے لیے غائب۔ جوپیٹر کی ایک اور حیرت انگیز خصوصیات، یہ سالڈ نہیں ہے۔ اس کی سطح دراصل گیس کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں نیچے جاتے 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 دباؤ ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے، درجہ حرارت ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہائیڈروجن گیس دھات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، میٹالک ہائیڈروجن، ایسا سبسٹانس جو زمین پہ بنانا ممکن ہی نہیں لیکن جوپیٹر پہ موجود ہے۔ ناسا کا گیلیلیو پروب جو جوپیٹر کے ماحول میں داخل ہوا تو صرف 58 منٹ بعد تباہ ہو گیا، یہاں تک کہ روشنی بھی وہاں پہنچ کر بے بس ہو جائے۔ جوپیٹر کے 95 سے زیادہ چاند ہیں جن میں کچھ اتنے حیرت انگیز ہیں کہ سائنسدان انہیں ایلین لائف کی ممکنہ جگہ سمجھتے ہیں۔ جن میں سے ہیں یہ پہلے یوروپا، برف سے ڈھکا ہوا ایک چاند، نیچے لیکوڈ اوشین، شاید وہاں زندگی ہو۔ ناسا اور ایسے اس پر اگلے مشن بھیج رہے ہیں۔ آئیو، پورا چاند آرٹیفیشل سے بھرپور، اسپیس میں سب سے زیادہ وولکینک ایکٹیویٹی یہاں دیکھی جاتی ہے۔ گینیمیڈ، سولر سسٹم کا سب سے بڑا چاند، یہ خود کئی پلینٹ سے بڑا ہے۔ اس کی میگنیٹک فیلڈ بھی ہے جو چاندوں میں سے نایاب بناتی ہے۔ ہر چاند جوپیٹر کے خطرے میں اضافہ کرتا ہے۔ جوپیٹر کا میگنیٹوسفیئر یعنی میگنیٹک فیلڈ زمین سے 20,000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ یہ میگنیٹک فیلڈ اتنی خطرناک ریڈیشن پیدا کرتی ہے کہ اگر کوئی ایسٹروناٹ اس کے قریب چلا جائے تو چند منٹوں میں اس کا جسم جل سکتا ہے۔ یہ علاقہ اتنا خطرناک ہے کہ ناسا کو اپنے پروبس کو خاص حفاظتی ڈھالوں میں چھپا کر لے جانا پڑتا ہے۔ ایک طرف جوپیٹر ہمیں آؤٹر سولر سسٹم سے آنے والے اسٹرائڈ سے بچاتا ہے لیکن دوسری طرف کبھی کبھار یہ اسٹرائڈ اس کی گریوٹی کی مدد لے کے ہماری طرف موڑ دیے جاتے ہیں۔ جوپیٹر کی طاقت ایک تلوار کی طرح ہے جو ہمارے لیے ڈھال بھی ہے اور خطرہ بھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا گیلیلیو پروب کے بارے میں جو 58 منٹ تک جوپیٹر کے اندر رہا۔ سال تھا 1979۔ ناسا نے ایک ایسا خلائی جہاز لانچ کیا جس کا مقصد تھا جوپیٹر اور اس کے چاند کی گہرائی سے تحقیق کرنا۔ اس کا مشن تھا جوپیٹر کے اندر جانا جو تھا ایک گیلیلیو اسپیس کرافٹ جو کہ ایک مشہور سائنسدان گیلیلیو گیلیلی کے نام سے رکھا گیا جس نے پہلی بار جوپیٹر کے چاند دریافت کیے تھے۔ سفر کا آغاز ہوا، گیلیلیو نے اٹلانٹس اسپیس شٹل کے ذریعے خلا کی سفر شروع کرا لیکن جوپیٹر تک براہ راست جانا ممکن نہیں تھا۔ اسے زمین اور وینس کی کشش سے ثقل کے ذریعے وہاں پہ بھیجا گیا، یعنی اس کی گریوٹی کے ذریعے ادھر اس کو ڈائریکٹ کیا گیا۔ گریوٹی سسٹم مینوور سے رفتار دی گئی، اسے جوپیٹر میں پہنچنے میں 6 سال لگے اور آخرکار 7 دسمبر 1995 کو یہ جوپیٹر کے مدار میں داخل ہوا۔ 2 اہم حصے تھے اس گیلیلیو مشن کے۔ آربیٹر، یہ جوپیٹر کے چکر کاٹنے والا تھا، اس نے کیلیسٹو، گینیمیڈ اور یوروپا جیسے چاند کی زبردست تصویریں اور ڈیٹا بھیجنا تھا۔ ایٹماسفیرک پروب،
یہ ایک چھوٹا خلائی کیپسول تھا جسے جوپیٹر کے ماحول میں پھینکا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار جوپیٹر کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ جب ایٹماسفیرک پروب جوپیٹر کی فضا میں داخل ہوا تو ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں درجہ حرارت 150 سیلسیس سے زیادہ ہو گیا، دباؤ زمین سے 100 گنا زیادہ تھا، تیز آندھیاں چل رہی تھیں 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ۔ یہ کیپسول صرف 58 منٹ تک کام کر سکا، اس کے بعد دباؤ کی درجہ حرارت نے اسے تباہ کر دیا۔ لیکن صرف اس 58 منٹ کی معلومات نے سائنسدانوں کو جوپیٹر کی فضا، ہوا، گیسز اور دباؤ کے بارے میں ایسی معلومات ملی جو پہلے صرف تصور میں تھیں۔ گیلیلیو نے ہمیں بتایا جوپیٹر کی فضا میں امونیا کلاؤڈ اور مختلف لیولز کی گیسیں موجود ہیں۔ یوروپا پر برف کے نیچے پانی موجود ہے، آئیو پر ایکٹیو وولکینوز موجود ہیں اور گینیمیڈ میں میگنیٹک فیلڈ ہے۔ یہ سب دریافتیں بعد میں کیے جانے والے مشن جیسے جیونو مشنز کی بنیاد ہیں۔ گیلیلیو نے 8 سال تک کام کیا، لیکن جب اس کا اہمیت ختم ہونے لگا تو ناسا نے اس کا ایسا انجام دیا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ 21 ستمبر 2003 کو ناسا نے گیلیلیو کو جان بوجھ کر جوپیٹر کے اندر بھیجا تاکہ وہ کسی چاند، خاص طور پر یوروپا سے نہ ٹکرائے اور اسے آلودہ نہ کرے۔ گیلیلیو جوپیٹر کی فضا میں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ جل گیا، تباہ ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے اس دیو ہیکل یعنی گیس جائنٹ پلینٹ میں سما گیا۔ گیلیلیو کوئی عام مشن نہیں تھا، انسانیت کی وہ نظر تھی جس نے ایک گیس جائنٹ کی تاریکی فضا کو چیر کر ہمیں یہ حقیقتیں دکھائیں۔ یہ اس قربانی کی یاد ہے جو انسان نے ان کے لیے دی، اور جوپیٹر کے ہر خوفناک راز میں کہیں نہ کہیں گیلیلیو کی جھلک موجود ہے۔ جوپیٹر ایک گیس جائنٹ پلینٹ خوبصورت اور خاموش قاتل ہے۔ یہ ہمیں بچاتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خلا نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بے رحم بھی۔ اگر آپ کو جوپیٹر کی یہ خطرناک حقیقت پسند آئی ہو اور دلچسپ لگی ہو تو یہ ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ اگلی ویڈیو کس سیارے پر چاہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔